بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آج ہم والدین اور اساتذہ کے لیے بہت اہم چیز پر کام کرنے لگے ہیں، یعنی کہ جو مین چیز ہے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی بیس بنائی جائے، یعنی کہ مینول بچہ لکھتا ہے نا، یعنی کہ پیپر ہمارے جو ہو رہے ہیں بورڈ میں ہو رہے ہیں جہاں بھی ہو رہے ہیں وہ مینول ہو رہے ہیں، تو مینول جو کام ہوتا ہے یعنی کہ ریٹن کام جتنا بھی ہے اس کے لیے اس کی بیس ہونی ضروری ہے، یعنی کس طرح کی بیس ہمیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس پہ تھوڑا سا ہم کام کریں گے۔ تو برائے مہربانی جو ہے نا والدین اور ٹیچر جس طرح میں لکھوا رہا ہوں نا اس طرح بچوں کو تقریباً میکسیمم ایک ماہ کام کروائیں، کیونکہ میں ایک ماہ کا کورس کروا رہا ہوں ہینڈ رائٹنگ کا، تو ماشاءاللہ اس کے کافی بینیفٹس ہیں۔ اس سال بھی انشاءاللہ یہ جو ہے نا 2021 میں جو رزلٹ آیا ہے میٹرک کا یعنی 9th اور 10th کا، یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بھی کافی اچھا ہے۔ ہمارا جو 9th کا رزلٹ آیا ماشاءاللہ 21 سے 22 بچے جو ایسے ہیں جن کے فل مارکس آئے ہیں، 10th کے 1100 میں 1100، 9th کے 505 میں 505 ہیں سائنسز کے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہمارے جو بچوں کا جو مسئلہ ہے نا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ بچہ لاحق ہوتا ہے، جب پیپر دینے جاتا ہے مینول تو وہاں سے آ کے وہ رہ جاتا ہے، کیونکہ ریٹرن کی رائٹنگ گندی ہوتی ہے تو مارکس کٹ جاتے ہیں، آفیشیل کٹنگ کٹ جاتی ہے اور بھی اس طرح کی۔ تو یہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں آپ پہ ریکویسٹ ہے آپ کے ساتھ، یعنی کہ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، اس پہ کام کروائیں بچوں کو، تو انشاءاللہ کافی جو ہے نا اس پہ فرق آئے گا بچے کا، یعنی ویسے بچہ موٹیویٹ ہوگا، اس سے اس کو نا خود ہی آٹومیٹکلی شوق پیدا ہوگا کہ میں کام کروں۔ اب یہ دیکھیے گا میں ایک لائن لکھوں گا، اسی لائن کو آپ نے نیچے پیج کے اوپر لکھ دینا رجسٹر کے یا کاپی پہ، یہ پوری لائن اسی کو بچہ پورا نیچے اب خود لکھے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ میں ایک لائن لکھنے لگا ہوں، یہ غور کریے گا۔ پہلے آپ نے لکھ بنوانا ہے، یہاں سے آ کر یہ دیکھیں ایسے، اس کے بعد آپ نے اس کو بنوانا ہے بے۔ پہلے پچھلی جو ہے نا بچوں والی جو میں بنائی ہے ویڈیو اس میں نے یہ ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ یہاں سے بے کو راؤنڈ کو لانا ہے، راؤنڈ میں سلائی کے اوپر آ کر ہلکا سا اوپر اٹھا کر 90 پہ سیدھا کر دینا ہے، تو یہ بے بن جائے گا۔ صرف بے نہیں، بے جیم دا سوری بے پے تے ٹے جتنے بھی ہیں، اس کے بعد آئے گا دال، یا پہلے جیم بنا لیتے ہیں جو بیضی شکل میں، جیم آپ نے یہاں تک اس کے ایکول کر دینا ہے 90 پہ، یہ وہ جو چیز ہے 90 کے اینگل پر ایکول ہونے چاہیے۔ جب ایکول ہو جائیں تو پھر آگے نہیں جانا، یہاں سے ہم نے یکدم نیچے ٹرن کر لینا ہے، جب نیچے ایک حصہ نیچے آ جائے لائن سے تو پھر آپ نے یہاں سے ڈائریکٹ اوپر لے جانا ہے، تو یہ جیم بن جائے گا، چے بن جائے گا، اے اور ہے۔ اس کے بعد ہے دال، ایسے لائن کے اوپر بنوا دینا ہے آپ نے، رے بھی لائن کے اوپر بنوا دینا ہے، یہ بالکل 90 پہ سیدھا نہیں کرنا، یہ تھوڑا ترچھا ہوتا ہے 110 کے اینگل پر، یہ بھی 110 کے اینگل پر رے کی شیپ میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے سین، پہلا کنگرا چھوٹا دوسرا بڑا بنا کے پہلے یہ الف لگوانا ہے ایسے، پھر یہاں سے ہم نے اس کو لائن کے اوپر سے موو کر دینا ہے، پھر لائن تک آنا ہے، پھر یہاں سے اوپر لے جانا ہے۔ یہ باڈی آف اسٹرکچر ہے پہلے، یعنی کہ پچھلی مشق میں بتا چکا ہوں میں ایکسرسائز میں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ اینگل سیدھا کرنے کے لیے بچے کے اینگل پہلے غلط ہوتے ہیں نا، کوئی گولائی میں بنا دیتا ہے بٹ کوئی ہاف پہ جا رہا ہے کوئی لیفٹ پہ جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے شین، ضرور بنوائیں ان کو کیونکہ کافی جگہ پہ یہ یوز ہوتے ہیں، شین کا جو لمبا ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی وہی طریقہ آئے گا اس سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لائن کے اوپر سے ٹرن کرنا ہے یہ والا، یعنی یہ لائن کے اوپر سے ٹرن کرنا ہے، یہ لائن تک کر کے اوپر لے جانا ہے ایسے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے سعد، ایسے بنا کر یہ تربوز کا بیج نما ہوگا، پھر یہاں سے ٹرن کر دینا ہے، پھر لائن تک آنا ہے، پھر اوپر لے جانا ہے۔ اس کے بعد ہے توئیں، یہ بھی ایسے آ کر یہ تربوز کا بیج بنانا، نیچے یہ رے کی شیپ بنا دینی ہے، جیسے رے ہوتا ہے نا ہمارا یہ والا، اس سے تھوڑا تچھا رے کی ہوتا ہے اس طرح کا بنا دینا ہے، پھر اوپر الف آپ نے یہاں پہ جوائن کر دینا ہے، تو یہ ہمارا بن جائے گا سعود، سوری توئیں، سعود کا یعنی کہ اوپر والا حصہ جو بنتا ہے یہ والا اسی کا یہ توئیں بنتا ہے۔ تو یہ اس طرح جو میں کرایا میں نے کام آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، پورا پیج یہ لکھا ہوا، یہ پوری جو لائن ہے نا آپ نے پہلی لائن پہ لکھ دینی بچوں کو، اس کے بعد بچہ پورا رجسٹر جو ہے نیچے خود لکھے گا، یعنی ٹھیک ہے نا۔ اس کی ہر 5 لائنوں بعد آپ اس کی لائن چیک کریں صحیح لکھ رہا ہے یا غلط لکھ رہا ہے، تو آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح میں مشقیں بناتا جاؤں گا نمبر وائز، تو آپ ان کو کام کراتے جائیں، 1 ماہ کے بعد انشاءاللہ بچے کی ٹوٹل رائٹنگ چینج ہو جائے گی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔